بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 22 کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق فَإِن قِيلَ کی عبارت سے شروع ہوگا اور ترتیب المبادی والمقدمات پہ مکمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قِيلَ السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل، والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقل لا غير، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك، والسبب المفزي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بطريق جري العادة ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر، لا ينحصر في الثلاثة بل ها هنا أشياء أخر مثل الوجدان والحدث والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتیب المبادی والمقدمات۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ، پس اگر کہا جائے کہ سبب مؤثر تمام علوم میں فقط اللہ تعالی ہیں، کیونکہ تمام علوم اسی کے خلق اور ایجاد سے حاصل ہوتے ہیں، حادثہ، خبر صادق اور عقل کی تاثیر کے بغیر، اور سبب ظاہری جیسا کہ آگ ہے جلانے کے لیے وہ صرف عقل ہے، لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور حواس اور اخبارات یہ ادراک کے آلات اور راستے ہیں، والسبب المفزی، اور وہ سبب جو علم تک پہنچانے والا ہو کسی نہ کسی درجے میں، بہیں طور کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہوں اس کے ساتھ علم کو عادت کے جاری ہونے کے طور پر، لیشمل المدرک، تاکہ وہ مدرک مثلاً عقل اور آلہ، مثلاً حس اور طریق، مثلاً خبر، سب کو شامل ہو جائے، لا ينحصر فی الثلاثۃ، منحصر نہیں ہے تین میں، بلکہ ہا ہنا اشیاء اخر، یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مثلاً وجدان، حدث، تجربہ، نظر عقل، جو مبادی اور مقدمات کو ترتیب دینے کے معنی میں ہے۔ فَإِن قِيلَ، یہاں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے۔ السبب المؤثر فی العلوم کلها هو اللہ تعالی، اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ ماتن کا اسباب علم کو تین میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے، کہ ماتن نے جو کہا تھا وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ ثَلَاثَةٌ، اس عبارت پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور یہ اعتراض شارح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ ماتن کا اسباب علم کو تین میں منحصر کرنا صحیح نہیں، کیونکہ سبب سے مراد اگر سبب مؤثر یعنی فاعل حقیقی ہے تو ایسا سبب تمام علوم میں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، اور اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے جس کو عرف عام میں سبب سمجھا جاتا ہو، جیسے آگ جلانے کا ظاہری سبب ہے،
چھری کاٹنے کا ظاہری سبب ہے، تو ایسا سبب صرف عقل ہے، نہ کہ حواس اور اخبار، کیونکہ عرف میں ادراک کی نسبت عقل ہی کی طرف کی جاتی ہے اور اسی کو علم کا سبب قرار دیا جاتا ہے، اور حواس کی حیثیت تو صرف آلات کی ہے، جبکہ اخبار ادراک کے راستے اور ذرائع ہیں۔ اور اگر سبب سے مراد ایسا سبب ہے جو علم تک پہنچانے والا ہو کسی نہ کسی درجے میں، یعنی جس کے پائے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عام عادت کے موافق اس بندے میں علم کو یا اس مخلوق میں علم کو پیدا فرما دیتے ہوں، خواہ وہ سبب ظاہری ہو یا خفی، قریب ہو یا بعید، تو پھر ایسے اسباب 3 تو نہیں ہیں بلکہ 3 سے بہت زیادہ ہیں، جیسے وجدان، حدث، تجربہ اور نظر عقل وغیرہ۔ یہ اعتراض کی تفصیل ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ اس سبق میں اعتراض اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور علم کے جو دیگر ذرائع ہو سکتے ہیں ان کی طرف کچھ اشارہ کرنا وہ مقصود ہے۔ تو آئیے اب دیگر چیزیں جو ظاہری اعتبار سے علم کا سبب بن سکتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ وجدان ایسی قوت ہے جس کے ذریعے ان معانی کا ادراک ہوتا ہے جو مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہیں، جیسے غم، خوشی، پیاس، بھوک وغیرہ۔ ان کو وجدان سے تعبیر کرتے ہیں۔ وجدان عام لغت کے اعتبار سے پانے کے معنی میں آتا ہے۔ حدث بھی ایک قوت ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو نظر و فکر کے بغیر، یعنی زیادہ توجہ اور گہری سوچ کے بغیر ذہن کو تیزی کے ساتھ مبادی سے مطلوب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ مبادیات ذہن میں آئے نہیں اور انسان مطلوب تک پہنچ جاتا ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کا اشارہ ہوتا ہے اور اشارے سے انسان ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، تو اس قوت کو حدث سے تعبیر کرتے ہیں۔ تجربہ، کسی چیز سے کسی خاص اثر کے ظہور کا بار بار مشاہدہ۔ کسی چیز کو جب استعمال کیا جائے تو بار بار اس کا وہی اثر ظاہر ہو، یعنی ہم اس کو دوسری لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، اسباب کی وجہ سے مسبب کے مشاہدہ کا تکرار، جیسے زہر سے موت کا واقعہ ہونا کہ جب بھی زہر کھلایا موت واقع ہوئی، جب بھی کسی کو زہر کھلایا تو موت واقع ہوئی۔ اس کو تجربہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نظر عقل، وہ مبادی اور مقدمات کو ترتیب دینا معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی جن معلوم تصورات کو ترتیب دینے سے ذہن کی رسائی مجہول تصور کی طرف ہو انہیں معرف کہتے ہیں، اور جن معلوم تصدیقات کو ترتیب دینے سے ذہن کی رسائی مجہول تصدیق کی طرف ہو تو انہیں دلیل کہا جاتا ہے۔ معرف کے اجزاء یعنی معلوم تصورات اور دلیل کے اجزاء یعنی معلوم تصدیقات کو مبادی کہتے ہیں۔ معرف اور قیاس کے اجزاء کو مبادی کہا جاتا ہے جن سے وہ مرکب ہوتے ہیں، یعنی اس میں 2 چیزیں ہوئیں، وہ معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ جو نامعلوم تصور یا تصدیق تک پہنچانے والے ہوں۔ تو یہاں جو معلوم ہیں ان کو مبادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دلیل کے اجزاء کو مقدمات کہتے ہیں۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ قیاس کے اجزاء کو مقدمات کہتے ہیں، یعنی ان معلومات تصدیقیہ کو جو نامعلوم تصدیق تک پہنچانے والی ہوں ان کو مقدمات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بطریق جری العادتی، یہاں سے عادت کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ جو فعل اللہ تعالیٰ سے بکثرت صادر ہوتا رہتا ہے
اس کو عادت الہیہ کہا جاتا ہے، جیسے آگ سے جل جانا، پانی پینے سے پیاس کا بجھ جانا۔ اس جملہ سے شارح رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر نہیں ہے، بلکہ عادت اللہ یہ جاری ہے کہ جب اسباب وجود میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ علم کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ علم کا پیدا فرمانا تو اللہ کی طرف سے ہے، سبب کے اندر بذات نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا ہونا ممکن ہے کہ سبب علم کے پائے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ علم کو پیدا نہ فرمائے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ کی رائے ہے۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب علم سے علم کا تخلف نہیں ہو سکتا، یعنی جب علم کا سبب پایا جائے گا تو لازماً علم بھی پایا جائے گا۔ ہم فلاسفہ کے جواب میں کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، گویا کہ اس سوال میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے سبب موجود ہو اور سبب کے پائے جانے کے باوجود علم نہ پایا جائے، اس لیے کہ سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے سبق میں سبب کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے۔ گویا کہ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن نے علم کے اسباب کو جو 3 میں منحصر کیا یہ انحصار درست نہیں، اس لیے سبب کے معنی میں 3 احتمال ہیں۔ پہلا، سبب سے مراد سبب حقیقی یعنی سبب مؤثر فی العلوم۔ دوسرا، سبب سے مراد سبب ظاہری۔ اور تیسرا، والسبب المفضی فی الجملۃ، جو کسی نہ کسی درجے میں سبب ہو۔ تو یہ سبب کے کل 3 معنی ہیں۔ سبب کے مؤثر ہونے کے بارے میں 3 گروہ موجود ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت جو اس بات کے قائل ہیں کہ اسباب کے پائے جانے کے وقت مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تاثیر ان اسباب کی ذاتی ہو اور نہ ہی اس قوت کی وجہ سے جو قوت ان کے اندر ودیعت کی گئی ہے، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ بذات وہ اسباب مؤثر ہیں اور نہ وہ قوت جو ان اسباب کے اندر رکھی گئی ہے، نہ ہی وہ قوت مؤثر ہے۔ ہاں، جب سبب پایا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اثر پیدا کرے گی۔ اور ایک دوسرا گروہ جو زنادقہ یا فلاسفہ ملاحدہ میں سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی تاثیر ذاتی ہے، اسباب کی تاثیر ذاتی ہے، اسباب بذات مؤثر ہیں۔ اور ایک تیسرا فرقہ جو ایمان والوں میں سے ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب عادیہ جب پائے جاتے ہیں تو ان کے اندر اثر اس قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جو قوت اس کے اندر ودیعت رکھی گئی ہے۔ مثلا پانی میں آگ بجھانے کی قوت رکھی گئی ہے تو وہ قوت اس وقت خود مؤثر ہوگی چونکہ اس پانی میں وہ قوت موجود ہے۔ تو یہ 3 آراء اسباب کے اثر کے بارے میں موجود ہیں۔ بس سبب الظاہری، اس عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبب ظاہری سے مراد یہ ہے کہ اہل عرف جس کو سبب سمجھتے ہوں۔ اب اس میں آگے انما الحواس والاخبار آلات وطرق فی الادراک، اس میں آلات کا تعلق حواس سے اور طرق کا تعلق اخبار سے ہے۔ آلات کا تعلق حواس سے اور طرق کا تعلق اخبار سے ہے۔ آلہ اور طریق، آلہ اور طریق دونوں وسیلہ اور ذریعہ کے معنی میں ہیں۔ جیسے فاعل سے صدور فعل کے بعد انفعال کا پایا جانا ضروری نہیں، فاعل سے صدور فعل کے بعد انفعال کا پایا جانا ضروری نہیں۔ مثلا ایک نے کسی کو مارا، تب مارنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اگلے کو مضروب کو درد محسوس ہو،
ایسے ہی حواس کے بعد اور خبر کے بعد بدون عقل انفعال کا پایا جانا یعنی علم کا حاصل ہو جانا متحقق نہیں ہو سکتا. یعنی عقل کے بغیر حواس اور خبر، حواس نے بھی اپنا کام کیا، مخبر نے خبر بھی دی، لیکن عقل کے بغیر یہ دونوں مؤثر نہیں ہوں گے. پھر اعلیٰ جیسے حواس ہیں یہ وسیلہ اور ذریعہ محض ہیں، اور طریق ایسا ذریعہ ہے جس میں سے پہلے کوئی راہگیر گزر چکا ہو، چونکہ طریق راستہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور طریق اسی کو کہا جاتا ہے جس میں سے راہگیر گزرتے رہتے ہیں. تو اب مخبر جب خبر دیتا ہے تو اس خبر کے ذریعے سے جس چیز کی خبر دی گئی ہے اس کا علم حاصل ہوگا، مگر مخبر کو یہ علم پہلے سے حاصل ہے، گویا کہ مخبر اس راستہ کو پہلے سے طے کر چکا ہے. یہی وجہ ہے حواس کے لیے آلات اور اخبار کے لیے طرق کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی خبر اور طریق ان کے اندر آپس میں مناسبت پیدا کی گئی ہے. بہرحال اگر سبب ظاہری مراد لیا جائے تو وہ بھی صرف عقل ہے، تو بھی تین میں حصر کرنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا. اور سبب مفضی فی الجملہ، اس سے ایسا سبب مراد ہے جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہو، چاہے قریبی ہو یا بعیدی ہو، ظاہری ہو یا خفی ہو، یعنی اس کا کچھ تعلق پایا جائے تو اس کو سبب کسی نہ کسی درجے میں کہہ دیا جاتا ہے. کسی نہ کسی درجے میں سبب، جیسے بظاہر ایک دیوار دوسرے کے اوپر گری، لیکن اس دیوار کے گرنے میں اس کے پیچھے ایک اور سبب تھا، پھر اس کے پیچھے ایک اور سبب تھا. تو یہ سارے اسباب جب دیکھتے جائیں تو یہ سبب کسی نہ کسی درجے میں کہلاتا ہے. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.